جی جی بابا، میں صرف 10 منٹ تک گھر پہنچ رہا ہوں، ابھی راستے میں ہی ہوں۔ باپ سے بات کرتے شازل نے کچھ سیکنڈ کے لیے اپنا دھیان ڈرائیونگ سے ہٹایا تھا جب ایک نسوانی وجود اس کی گاڑی کے ساتھ آ لگا تھا۔ موقع پر سنبھلتے ہی شازل نے بریک لگائی تھی، لیکن تب تک گاڑی سے ٹکرانے والا وجود ایک زوردار چیخ مار کے نیچے گر گیا تھا۔ گاڑی کو روکتے ہوئے فوراً تیزی سے گاڑی سے نکلتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہے محترمہ؟ وہ جلدی سے اس کے قریب جاتا اوندھے منہ گرے وجود کو اٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ آہ، میرا بازو! تبھی بند آنکھوں کو بمشکل کھولتے تکلیف دہ لہجے میں وہ آہستہ سے بولی تھی۔ آپ کے بازو پر لگی ہے۔ آئی ایم ریئلی سوری، نہ جانے کیسے ہو گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری، آپ پلیز اٹھیں، میں آپ کو ابھی ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ آپ مجھے اپنا گھر بتائیں، میں آپ کو وہاں بھی چھوڑ آتا ہوں۔ اسے دیکھ کر وہ تھوڑی پریشانی سے بولا تھا۔ باقی سب تو ٹھیک تھا، لیکن وہ اپنے بازو کو پکڑ کر کرا رہی تھی۔ سیاہ چادر میں لپٹا وجود بنا اس کی سنے خود سے کھڑا ہونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ مگر تکلیف کے مارے ممکن نہیں ہو سکا تھا۔ آپ پلیز میری بات سنیں، آئی ایم ریئلی سوری، وہ پھر سے معذرت خواہ لہجے میں بولا تھا۔ معذرت کرتے وہ نرمی سے اسے اٹھا گیا تھا۔ پلیز میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ سامنے کھڑے وجود کو چپ دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے بولا تھا۔ نہیں نہیں، پلیز آپ میرے ساتھ آئیں، غلطی میری ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا بھی میرا ہی کام ہے۔ وہ ایک بار پھر سے اصرار کرنے لگا تھا۔ نہیں، یہ غلطی میری ہی ہے، میں بھاگتے ہوئے سامنے آئی تھی، میں بہت معذرت خواہ ہوں۔ آپ پلیز مجھے بس اسٹاپ پر چھوڑ دیں، بس پر بٹھا دیں۔ وہ آہستہ آہستہ بولی تھی۔ بار بار اس لڑکی کا پیچھے مڑ کر دیکھنا ایک لمحے کے لیے تو شازل کو بھی پریشان کر گیا تھا کہ کیا وہ یہاں کسی مقصد کے تحت تو نہیں آئی، مگر اگلے ہی لمحے اسے اپنے چہرے پر لیے دوپٹے کو سختی سے پکڑتے دیکھ وہ سمجھ گیا تھا کہ شاید اس کے پیچھے کوئی تھا۔ آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ مجھے بتا دیں، میں آپ کو اس بس تک بٹھا دیتا ہوں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور پریشانی ہے تو آپ مجھے بتا دیں، ہو سکتا ہے میں آپ کی کوئی ہیلپ کر دوں۔ اسے بار بار پیچھے دیکھتے ڈرتے ایک بار پھر سے بولا تھا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ پلیز مجھے لاہور جانے والی بس پر بٹھا دیں۔ اتنا کہتی وہ جلدی سے خود ہی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شازل حیران ہوا تھا، مگر پھر وہ اسے اس سیاہ آنکھوں والی کو بس اسٹینڈ تک چھوڑ آیا تھا۔ ارے شازل بھائی! سیاہ سوٹ میں تیار کھڑے اپنے لاڈلے بھائی کو دیکھتی نور فوراً آواز دے گئی تھی۔ جی گڑیا؟ لالا کدھر جا رہے ہیں؟ کہیں آپ کے بھابھی گھر تو نہیں جا رہے؟ اس کا سوال سن کر وہ مسکرایا تھا۔ لالا لالا دیکھیں، آپ مسکرا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہیں جا رہے ہیں۔ ارے نہیں نہیں گڑیا، میں نے وہاں کہاں جانا ہے؟ آپ کو ہمارے رسم و رواج کا تو پتہ ہی ہے کہ دولہا جب تک دلہن کو اپنی حویلی نہ لے آئے، خاص کر کے سردار، تو وہ اپنی سردارنی کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو جب ہم انہیں دیکھ ہی نہیں سکتے تو ہم ان کے گھر جا کر کیا کریں گے؟ وہ مسکرا کر اپنی سردارنی کو یاد کرتے ہوئے بولا تھا۔ ارے واہ، یہاں تو دولہے صاحب کافی اتاولے لگ رہے ہیں۔ تبھی سیڑھیاں اترتی تحریم تنزیہ بولی تھی، جو حسین خوشی نور سے بات کر رہا تھا۔ اسے سامنے دیکھ ایک دم سے موڈ بدل گیا تھا۔ ارے سردار جی، مجھے دیکھ کے کہاں جا رہے ہو؟ جو سچ کہہ رہی ہوں، اتنے اتاولے ہو تو بات کروں ماموں جان سے، اپنا منہ بند رکھو۔ اتنا کہتا وہ وہاں سے ہی تیز تیز قدم اٹھاتا باہر آ گیا تھا۔ پیچھے وہ مسکرائی تھی۔ دیکھنا شازل، اگر تم میرے نہیں ہوئے تو تم اس کے بھی نہیں ہوگی۔ آپی! وہ کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی جب اینا کے پکارنے پر اس نے لمبے سے بالوں کو پونی میں باندھتے ہوئے اسے ہاں کا اشارہ کیا تھا۔ آپی، آپ کے نکاح کو 3 مہینے ہونے والے ہیں، مگر کبھی بھی شازل بھائی نے آپ سے رابطہ نہیں کیا، ایسا کیوں؟ بہن کی بات پر وہ مسکرائی تھی۔ اینا، آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ صوبائی کے سردار ہیں، ان پر کتنی ذمہ داریاں ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ وہاں کی سردار کا رواج ہے کہ وہ سردار کی بیوی کی منہ دکھائی اس کا سردار حویلی میں ہی کرتا ہے۔ آپ بھی، وہ تو بس دیکھنے تک تھا نا، میں تو صرف بات کرنے کا کہہ رہی ہوں۔ لالا نے ایک بار بھی آپ کو نکاح کی بھی مبارکباد نہیں دی۔ میں کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ شاید وہ اس نکاح کے لیے خوش نہیں، مگر پھر جب ان کی اماں کی باتیں یاد کرتی ہوں کہ وہ کیسے بار بار آپ کا منہ چوم رہی تھی،
پھر مجھے لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں۔ ارے اینا میری جان، کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، انہوں نے مجھ سے نکاح کیا ہے تو اپنی پسند سے ہی کیا ہوگا۔ وہ سردار ہیں، ان پر کوئی زبردستی تھوڑی کر سکتا ہے۔ اور تم اتنا مت سوچا کرو، وہ بزی ہوتے ہوں گے۔ جی آپی، کہتی وہ چپ کر گئی تھی۔ اینا سمجھ گئی تھی یا نہیں پتہ نہیں، مگر حمائل کے دل میں وہ عجیب سی بے چینی پیدا کر گئی تھی۔ آج سارا دن کلاسز اس نے بے دھیانی میں ہی لی تھیں۔ اس کی دوست نے 2-3 بار اس کی بے دھیانی نوٹ کر کے اس سے پوچھ چکی تھی، مگر وہ بار بار کچھ نہیں کہہ کر ٹال رہی تھی۔ ابھی وہ وہیں کینٹین پر بیٹھی اینا کی باتیں ہی سوچ رہی تھی جب اسے سامنے سے تحریم اپنی طرف آتی نظر آئی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ وہ حمائل کے قریب آتے ہوئے بولی تھی۔ جی میں بالکل ٹھیک، آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ حویلی میں سب کیسے ہیں؟ حمائل اسے بیٹھنے کا کہتی حال احوال پوچھنے لگی تھی۔ تم سے ایک بات پوچھوں؟ تم نے شازل سے نکاح کا فیصلہ کیسے کیا ہے؟ تحریم حمائل کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہمدردانہ لہجے میں بولی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں آپ کی بات کو۔ وہ حیرانی سے بولی تھی۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ تمہیں نہیں لگتا کہ شازل پر اس شادی کا کوئی دباؤ ہے؟ سچ بتاؤں تو میں کہنا نہیں چاہتی، مگر میں ایک دوست ہونے کے ناطے تمہیں ان سب سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ کیا بات ہے تحریم، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ پلیز ڈرائیں تو نہیں؟ وہ پریشانی سے بولی تھی۔ ویسے بھی صبح سے اینا کی باتیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں اس گھر میں رہتی ہوں۔ میں شازل کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ ممانی جان نے کتنی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، مگر وہ آگے سے کوئی رسپانس ہی نہیں کرتا۔ رخصتی کی بات پر بھی وہ انجان بن جاتا ہے۔ نہیں، یقیناً آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تحریم، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حمائل ہمت کرتی ہے فوراً اس کی بات کی نفی کرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے کہ یہ سب کیا ہے۔ ٹھیک ہے حمائل، جیسے تمہاری مرضی، مگر ایک اچھی دوست ہونے کے ناطے میرا حق تھا کہ میں تمہیں ان سب سے آگاہ کر دوں۔ اپنا خیال رکھنا، زیادہ مت سوچنا، کیا پتہ میری ہی غلط فہمی ہو۔ ساری بات کرنے کے بعد آخرکار وہ حمائل کو پریشان کرتی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پلان تو وہ پہلے ہی تیار کر چکی تھی۔ پیچھے وہ کتنی دیر یوں ہی گمسم بیٹھی رہی تھی۔ آج کا سارا دن ہی اس کا یوں گزرا تھا۔ پریشانی میں سارا دن گزارنے کے بعد وہ جیسی گھر میں داخل ہوئی تھی تو ٹھٹک گئی تھی۔ گھر میں ایک الگ سے ہی مجمع لگا ہوا تھا۔ ارے دیکھو، باہر گند پھیلا کر مہارانی آ گئی۔ جیسی اس نے ہال میں قدم رکھا تھا، اس کی چچی جان کے اتنے گھٹیا الفاظ اس کے کانوں تک پڑے تھے۔ وہ آنکھیں پھاڑے سب کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کرتی، سب اسے ہی گھور رہے تھے۔ آگے بڑھتے اس کے باپ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا اور بھائی چاقو لے کر اس کی جانب بڑھا تھا۔ اس کی چیخ بے ساختہ ہوئی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ بمشکل روتے ہوئے بولی تھی۔ اینا اور اس کی ماں مسلسل رو رہی تھی، جبکہ اس کا باپ بار بار اس پر تھپڑوں کی بارش برسا رہا تھا۔ میں نے کیا ہے؟ کوئی مجھے یہ تو بتائیں، میرا جرم کیا ہے؟ وہ چیخی تھی۔ جب اس کے چیخنے پر ہاتھ میں موبائل لیتی، اس کی چچی اس کی طرف آئی تھی۔ یہ دیکھو، یہ کیا ہے؟ اگلے ہی لمحے وہ پتھر ہو گئی تھی جب چچی نے اسے فون پر ویڈیو دکھائی جس میں وہ ایک لڑکے کے ساتھ نامناسب حالت میں تھی، اور وہ ویڈیو ہر جگہ وائرل ہو چکی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ میں نہیں ہوں، یہ سب جھوٹ ہے، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ بکواس بند کرو بے غیرت، تمہیں پڑھنے باہر بھیجا، تمہیں اتنی آزادی دی، تمہارا نکاح سردار شازل سے کروایا، مگر تم نے بدلے میں یہ سب؟ اگر اتنی ہی آگ لگی تھی تو پہلے بتا دیتی۔ اس کا باپ، جس نے آج تک انہیں کبھی اونچی آواز سے ڈانٹا بھی نہیں تھا، آج نہ جانے کیا کیا لفظ بول رہا تھا۔ حمائل کو لگ رہا تھا کہ اس کی روح فنا ہو جائے گی۔ ایسے گھٹیا الزام اور کوئی اس کی سن بھی نہیں رہا تھا۔ نہیں بابا، خدا را یہ میں نہیں ہوں، خدا کی قسم یہ فیک ویڈیو ہے، میں ایسی نہیں ہوں۔ آپ بولے نا مما، آپ پلیز بولے نا بابا کو۔ وہ ماں کی طرف دیکھتی منت کرتے ہوئے بولی تھی۔ آپ ایک بار پلیز حمائل کی تو سن لیں۔ اس سے پہلے کہ اس کی ماں کا فکرہ مکمل ہوتا، انور نے بیوی کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، اگر تم نے اس پر ڈھیل نہ دیتی تو آج یہ سب دیکھنا نہ پڑتا۔ وہ چیخے تھے جب ہاتھ میں چاقو پکڑے کھڑا حمزہ پھر سے اس کے قریب ہوا تھا۔ میں جان سے مار دوں گا تمہیں، میں تمہاری چمڑی اتار
उतार दूंगा। तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मेरे दोस्त मुझ पर हंसेंगे कि मैं एक ऐसी बहन का भाई हूँ जो ऐसी घटिया हरकतें करती है। वो चीखा था। इससे पहले वो चाकू हमायल के पेट के अंदर उतारता जब सफ़िया बेगम के बेहोश होने पर सब उनकी तरफ बढ़े थे। हमायल की चीखें बेसाख्ता हुई थीं। अपनी माँ को दिखाओ और इसे होश में लाओ। इसके बाद इस लड़की का काम तमाम करना है। मैं किसी भी सूरत इस लड़की को अपने घर में जिंदा नहीं रखूँगा। बेटे को देखते वो सख्ती से कहते कमरे से बाहर निकल गए थे। हमायल वही सोफे के साथ लगकर नीचे बैठकर रोने लग गई थी। उसकी समझ से बाहर था ये सब क्या हुआ था उसके साथ, कि तो ऐसे ही किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी जो अपनी दुश्मनी निकालता। उससे वो मुसलसल रोए जा रही थी। जब हमज़ा को सफ़िया बेगम को अस्पताल ले जाते देखा, ऐना जल्दी से उसके पास आई थी। हमायल उठो, उठो फ़ौरन, अभी यहाँ से उठो। हमायल में हिम्मत ही नहीं थी कि वो उठ के उसके साथ जा सकती, मगर ऐना उसे घसीटती कमरे में लाई थी। हमायल, मेरी बात गौर से सुनना। इस वक्त तुम्हारी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। बाबा और हमज़ा तुम्हें मार डालेंगे। तुम ऐसा करो, यहाँ से भाग जाओ। प्लीज़ तुम यहाँ से कहीं चली जाओ। नहीं तुम पागल हो, मैं कहाँ जाऊँगी। नहीं, मेरा कोई नहीं है। बाबा नाराज़ हैं, वो ठीक हो जाएंगे। प्लीज़ मेरी बात समझो। नहीं, मैं कहाँ जाऊँगी, वो रोते हुए बोली थी। हमायल, तुम मेरी बात को समझो। इस वक्त बाबा और भाई पर गैरत के नाम का भूत सवार है। वो तुम्हें मार डालेंगे। हमायल, तुम यहाँ से चली जाओ। खुदारा, यहाँ से चली जाओ। मगर मैं कहाँ जाऊँगी। वो रो रो कर भी हाँप गई थी। मेरी बात सुनो हमायल, कभी ना कभी सच सामने आ जाएगा। फिर वक्त तुम्हें अपनी जान बचानी है। तुम यहाँ से लाहौर सिद्रा के पास चली जाओ। मुझे यकीन है सिद्रा तुम्हारी मदद ज़रूर करेगी। मगर है ना, मुझे उसके घर का भी पता नहीं है। वो मुसलसल रोए जा रही थी। जब भाग कर ऐना ने डायरी में से एक पेज फाड़ कर उसकी तरफ बढ़ाया था। ये पकड़ो, इसमें सिद्रा के घर का एड्रेस है। तुम बस लाहौर चली जाओ। मगर बस अगर मगर कुछ नहीं। मैं जानती हूँ ये सब जो हुआ है ये एक धोखा था, ये फरेब है, मगर फिर वक्त तुम्हारी जान बचाना सबसे बड़ी बात है। वो भागकर अलमारी से स्याह रंग की चादर उस पर ओढ़कर कुछ पैसे उसे थमाती कमरे की खिड़की की तरफ इशारा कर गई थी। मैं कैसे रहूँगी, वो रोते हुए बोली थी। प्लीज़ इस वक्त जाओ। वो भी बहन के गले लगकर शिद्दतों से रोई थी। फिर हिम्मत करती वो उस घर की 4 दीवारों को फलांग आई थी। पीछे घर में एक तूफान समझ गया था। अनवर साहब उसे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गए थे। हमजा की गैरत गवारा नहीं कर रही थी कि वो ये सब करने के बाद भी भाग कैसे गई थी। भाई साहब, फिर वक्त उसको ढूंढना नहीं, ये सोचना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर वो कहीं चली भी गई है तो हमें उसके ससुराल वालों को क्या बताना है, क्या करेंगे हम सब। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। नुदरत बेगम अच्छे से जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही थी, जबकि ऐना एक कोने में चुपचाप बैठी थी। वो बस मुसलसल यही दुआएं कर रही थी कि उसकी बहन खैर आफियत से हो। उसके जाने के बाद से लगातार 3 दिनों से उसके घर वाले पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे थे, मगर ना उसे मिलना था ना कहीं वो मिली थी। जिसे देखते ही नुदरत बेगम के मशवरे से अनवर साहब ने शाजिल की हवेली में ये पैगाम पहुंचा दिया था कि हवेली की सरदारनी मर गई है। सबको यही बताया गया था कि वह अपनी यूनिवर्सिटी में किसी ट्रिप के साथ गई थी और वहाँ पहाड़ से गिर गई, मगर असल सच्चाई कोई नहीं जानता था। पहले पहल तो ये बात सुनकर तहरीम ने हैरानगी से उनके झूठ को देखा था, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी यूनिवर्सिटी से कोई भी ट्रिप नहीं गई। मगर फिर उसे यही बहुत सुकून था कि जैसे भी वो उसके रास्ते से हट गई थी। हवेली में एकदम से सोग की कैफियत आ गई थी। शाजिल को जब ये बात बताई गई थी, कितने ही लम्हे वो तो हिल ही नहीं सका था। वो सोच भी नहीं सकता था जिसके लिए वो इतना कुछ सोचता था, जो भी उसकी ज़िंदगी में सही से आई हुई नहीं थी, वो एकदम से यूं चली जाएगी। वो ये बात मानने को भी तैयार नहीं था। उसकी हालत को समझते किसी ने भी उसे अनवर हाउस साथ चलने का नहीं कहा था। वो जानते थे अभी वो सदमे में है। सब गए थे घर में ताज़ियत करके वापस आ गए थे। अलग अलग ही बातें सुनने को मिली थी, मगर वो लोग भी क्या कर सकते थे। हवेली में सोग की सी कैफियत हो गई थी। वो भी कमरे में बैठा न जाने क्या सोच रहा था, जब दरवाज़ा नॉक किए बिना तहरीन कमरे में एंटर हुई थी। बस करो शाजिल, तुम्हारी इस बीवी को मरे हुए 2 हफ्ते होने वाले हैं और तुम अभी तक यूं कमरा बंद हो। तुम सरदार हो, मरने वाली मर गई, अब क्या चाहते हो। तहरीम, इस वक्त मेरा तुम्हारे साथ बहस करने का कोई मूड नहीं है। प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। तहरीम की आवाज़ सुनते वो सख्ती से बोला था।
اسے کافی ناگوار گزرا تھا اس کا یوں بنا نوک کیے کمرے میں آنا۔ کیا مطلب چلی جاؤں؟ اب تم میری طرف دیکھو۔ پہلے تو وہ حمائل نامی کانٹا ہم دونوں کے درمیان تھا، اب تو نہیں ہے۔ پلیز اب تو میری طرف دیکھو۔ کیا میں حسین نہیں ہوں؟ ادھر تو دیکھو۔ وہ کرسی پر بیٹھے شاذل کے قریب آتی اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے بولی تھی، شٹ اپ، یو شٹ اپ، اپنی حد میں رہو۔ شاذل نے فوراً سے اس کے ہاتھ جھٹکے تھے، دور رہو، دفع ہو جاؤ۔ وہ چیخا تھا جب اپنی اتنی انسلٹ ہونے پر وہ منہ بنا کر ایک نظر اسے دیکھتی باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے وہ پھر سے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ ہاں، اس نے کبھی حمائل کو دیکھا نہیں تھا، مگر اندرونی طور پر اس نے اسے اپنی بیوی پوری طرح مان لیا تھا۔ اس کی بیوی تھی وہ بات نہیں کرتا تھا صرف اس وجہ سے کہ کہیں اسے پریشانی نہ ہو، مگر آج جو یہ سب ہو رہا تھا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ اس دن لاہور تک پہنچ گئی تھی۔ سدرا نے اس کی کہانی سنتے اسے سہارا دیا تھا۔ وہ جب سے وہاں آئی تھی بس روتی رہتی تھی۔ سدرا اسے سمجھاتی تھی، مگر وہ بھی کیا کرتی، اس پر قیامت بھی تو ایسی ہی گزری تھی۔ وہ سارا دن یہ سوچتی رہتی تھی کہ وہ کیسی ویڈیو تھی، وہ کس نے بنائی تھی۔ اس نے سدرا کے موبائل سے بار بار دوبارہ وہ ویڈیو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ سب گھر والے کہہ رہے تھے کہ وہ ویڈیو وائرل ہو گئی ہے، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ ویڈیو صرف اس کے گھر والوں تک ہی پہنچائی گئی تھی۔ اب وہ مسلسل یہ سوچ کر پریشان ہوتی تھی کہ یہ سب کس نے اس کے ساتھ کیا، کیوں کیا۔ ماں یاد آتی تھی۔ وہ مسلسل یہ سوچتی تھی کہ وہ کتنی دیر سدرا کے گھر میں پناہ لے گی۔ سدرا اس کی بچپن کی دوست تھی۔ پہلے ان کے گھر ساتھ ہی تھے، مگر شادی کے بعد سدرا لاہور شفٹ ہو گئی تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ سدرا کا ہسبینڈ آؤٹ آف کنٹری رہتا تھا۔ اینا کو یہ سب معلوم تھا، اسی لیے اینا نے اسے اس کے پاس بھیجا تھا، مگر وہ جانتی تھی آج یا کل سدرا کے شوہر نے بھی تو آ ہی جانا ہے، پھر وہ کیا کرے گی۔ یہی سوچے اس کا رونا اسے بیمار کر گیا تھا۔ مورے، پلیز آپ ہی بابا جان کو سمجھائیں، میں کیسے تحریم سے شادی کر سکتا ہوں۔ مورے پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، آپ میری کسی اور سے شادی کروا دیں، مگر میں تحریم سے ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ ماں باپ کی بات سن کر وہ آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ سلطان صاحب کا کہنا تھا کہ اب حمائل کی موت ہو چکی ہے تو وہ اس کی شادی تحریم سے کرنا چاہتے ہیں۔ بیٹا تمہارے بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، شادی تو کرنی ہے نا، تو پھر تحریم سے اچھا آپشن کیا ہوگا۔ وہ گھر کی بیٹی ہے، ہر چیز کو سمجھتی ہے، جانتی ہے۔ مورے، وہ جتنی بھی اچھی ہو، جتنی بھی نیک ہو، جتنی بھی ہر چیز کو سمجھتی ہو، مگر مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ اب کی بار وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا تھا۔ شاذل، تم میری بات کو سمجھ کیوں نہیں رہے؟ تمہاری پھپھو خود آئی ہیں چل کر رشتہ لے کر، میں کیسے انہیں منع کر دوں؟ تم جانتے ہو پہلے انہوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی، بس ویسے ایک بار بات کی تھی تو میں نے منع کر دیا تھا، مگر اب وہ خود چل کر آئی ہیں، میں کس بنا پر انہیں انکار کروں؟ حمائل تمہاری زندگی میں نہیں رہی۔ بابا پلیز۔ دیکھو شاذل، میں نے کبھی تم سے کسی بات پر ضد نہیں لگائی، مگر میرا بیٹا اب میرے لیے بندھے ہاتھ دیکھ لو، میں اپنی بہن کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتا۔ اب کی بار سلطان صاحب باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے تھے جب وہ تڑپ کر آگے آیا تھا۔ بابا کیا کر رہے ہیں آپ؟ خدارا مجھے گنہگار مت کریں، میں کبھی بھی آپ کو یوں نہیں دیکھ سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ ہاں کر دیں پھپھو کو، جہاں کہیں گے میں سائن کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر بابا جان میں آپ کو صاف لفظوں میں بتا رہا ہوں، اگر اس لڑکی نے بعد میں کوئی اوچھی حرکتیں کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں میرا بچہ، مجھے تمہاری ساری شرطیں منظور ہیں، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ بہت شکریہ میری جان۔ سلطان صاحب تو اس کی ہاں سنتے اس کا ماتھا چومتے کمرے سے باہر نکل گئے تھے، مگر پیچھے اس سے سوچوں کی زد میں چھوڑ گئے تھے۔ کیا یہ سب ایسا لکھا تھا؟ کیا واقعی اس لڑکی سے وہ شدید ترین نفرت کرتا تھا؟ اب وہ لڑکی اس کی بیوی بنے گی، یہ سوچ اس کا دماغ جکڑ گئی تھی۔ حمائل، کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ کھا لو یار، تم نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا۔ حمائل جو کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، سدرا اس کے قریب آتے ہوئے بولی تھی، نہیں سدرا، دل ہی نہیں کرتا، کھا کر کیا کروں گی، میرا جینے کو دل نہیں کرتا یار۔ اب سوچتی ہوں کاش وہاں سے نہ بھاگتی، جان بچا کر بھی میں نے کیا کر لیا، اب یہاں بھی ہوں تو چوروں کی طرح رہ رہی ہوں۔ حمائل میری جان، تم پریشان نہ ہوا کرو، دیکھو نا یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، بے شک اللہ تعالیٰ آزمائش اپنے نیک بندوں پر ہی دیتا ہے، انشاءاللہ بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو سدرا، مگر ٹھیک کیسے ہوگا؟ سب میرے گھر والوں نے تو
मुझ पर यकीन नहीं किया। और जो मेरा शौहर था सिदरा, उसने भी पलट कर मुझे नहीं देखा। काश काश कोई एक बार मुझसे पूछ ही लेता मेरी सफाई तो सुनते। वो सिदरा के गले लगकर फिर से रोने लगी थी। वो नहीं जानती थी आगे क्या क्यों कैसे है, मगर 3 दिन हो गए थे उसे सिदरा के घर में रहते हुए। अब तो उसे आदत हो गई थी, रो रो कर भी आंसू खुश्क हो गए थे। आज एक बार फिर से हवेली के सरदार का निकाह हुआ था, और अब की बार हमायल नहीं, उसकी कज़न तहरीम से हुआ था, जिससे वो बेपनाह नफरत करता था। निकाह हवेली में ही हुआ था, इसलिए सुल्तान साहब का कहना था कि साथ ही रुखसती की जाएगी, जबकि शाहज़ल ने रुखसती तक का भी इंतज़ार नहीं किया था। वो बस निकाह होते ही वहाँ से उठकर चला गया था। तहरीम को इस बात की परवाह नहीं थी। बस उसे तो ये था कि शाहज़ल अब उसका हो चुका है, इसलिए वो चुपचाप बिना कोई बात किए खुद ही दुल्हन के लिबास पहनी शाहज़ल के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। शाहज़ल के कमरे में एंटर होते ही उसे वहाँ कहीं ना देख वो मुस्कुराती हर चीज़ को छूने लगी थी। मैंने कहा था ना शाहज़ल सुल्तान, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। मेरी मोहब्बत के इजहार पर तुमने मेरे मुंह पर तमाचा मारा था ना। फिर आज देखो कैसे मैंने तुम्हें, तुम्हारी हमायल, तुम्हें इस दुनिया की हर लड़की से छीन कर अपने कब्जे में कर लिया। वो उसके कपड़ों को छूती मुस्कुराते हुए खुद से बातें कर रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला था। वो जो वारा गर्दी करके ये सोच कर आया था कि वो सो गई होगी, कमरे में एंटर होते ही उसे सामने कबर्ड में अपने कपड़ों को सीने से लगाए देख उसका पारा एक बार फिर से हाई हुआ था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से। वो एक जस्ट में उस तक पहुँचता, अपने कपड़े उसके हाथ से लेकर बेड पर फेंकता ऊंची आवाज़ में चीखा था। क्या मतलब क्या कर रही हूँ? अपने शौहर के कमरे में हूँ। अपने शौहर के कपड़ों को छू कर देख रही थी कि क्या ये सच में मेरे हैं। वो मुस्कुरा कर लहरा लहरा कर बोली थी, तहरीन, अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप अपने कपड़े बदलो और दफ़ा हो जाओ। दफ़ा? मगर क्यों जान? अब तो ये सब हम दोनों का है। वो 1 इंच भी नहीं हिली थी। प्लीज़, मैं इस वक्त ये सब नहीं चाह रहा, ना तुम्हें देखना चाह रहा हूँ। प्लीज़ मेरा दिमाग मत ख़राब करो। वो थके थके लहजे में बोला था। तुम अब मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। बीवी हूँ मैं तुम्हारी, नौकरानी नहीं। वो भी जवाबन उतनी ही ज़ोर से चीखी थी। तहरीन, मैं कह रहा हूँ बस करो, जाओ यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। ये मेरा कमरा है, मेरा भी इस कमरे पर उतना ही हक है। तो ठीक है, बस फिर वो इसी कमरे में आइंदा के बाद मेरे सामने मत आना। वो गुस्से से कहता वो कमरे से दोबारा वापस निकल गया था। तुम्हें क्या लगा था शाजिल सरदार कि तुम मेरी इंसल्ट करोगे, मुझे कमरे से निकालोगे? हरगिज़ नहीं। अब तुम्हें हर चीज़ खुद छोड़नी होगी मेरे लिए। तुम्हें लगता है कि ये सब मैंने तुम्हारी मोहब्बत में किया है? तो हाँ किया है, मगर इससे ज़्यादा तुम्हारी नफ़रत से किया है। वो नफ़रत जो तुमने बिला वजह मुझसे की है। उसके जाते वो मुस्कुराकर बेड पर लेटते हुए बोली थी। बज़ाहिर तो सब ठीक चल रहा था। उसने हमाल को भूलकर तहरीम से निकाह कर लिया था, मगर उसके अंदर ही अंदर न जाने क्या एहसास था जो उसे बार बार तहरीम के बजाय हमाल की याद दिलाता था। हालांकि उसने आज तक उसे देखा भी नहीं था, उससे बात भी नहीं की थी, मगर फिर भी न जाने वो उसे तो याद आती थी। तहरीम से उसका रिश्ता पहले दिन जैसा ही था। वो अपनी ज़बान लड़ाने से बाज नहीं आती थी, और शाहज़ल सुल्तान ने अपने कमरे में जाना ही बंद कर दिया था। उसने अपना ज़्यादातर सामान नीचे शिफ्ट कर लिया था। घर वाले ये सब देख रहे थे, मगर किसी भी की भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसने सुल्तान साहब से पहले ही कह दिया था कि वो अब तहरीम की कोई उल्टी हरकत बर्दाश्त नहीं करेगा। और वो आए दिन अजीब अजीब हरकतें करने लगी थी। आज भी वो डेरे से काफ़ी देर से आया था। तबीयत बोझल सी थी, इसलिए वो सोच रहा था कि बस तहरीम के मत्थे ना ही लगना पड़े। इससे पहले वो अपने कमरे की तरफ बढ़ता, जब उसकी नज़र आमिर के कमरे पर पड़ी थी। वो उसका चच्चा ज़ात था, मगर शाहज़ल ने उसे हमेशा छोटे भाइयों वाला मान ही दिया था। उसके कमरे की लाइट जलती देख वो उसकी तरफ बढ़ा था। वैसे भी उसे कुछ मामलात उससे डिस्कस करने थे। कमरे के करीब आते इससे पहले वो कमरे में एंटर होता, जब अंदर से तहरीम की आवाज़ सुनते उसके पाँव वहीं थम गए थे। तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी आमिर। तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते। अंदर से उसके चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। मैं तुम्हारे साथ यही करूँगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे आकर धमकाओगी कि तुम लाला को सब बता दोगी, वरना मैं तुम्हारा काम करूँ, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। पहले ही मैंने एक बार तुम्हारी मदद कर दी थी, वो सब करवाने में, हमायल की फ़ेक वीडियोज़ बनवाने में और उसके घर तक पहुँचाने में। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा।
تو تم جو مرضی کرتی پھرو. مجھے تو اب لگ رہا ہے کہ میں نے وہ کام کر کے بھی بہت غلط کیا. عامر اپنی بکواس بند کرو. کچھ غلط نہیں کیا. پیار اور جنگ میں سب جائز ہے. میں تمہارے لالا سے محبت کرتی ہوں. بس کرو تحریم بی بی. کون سی محبت؟ وہی محبت جس کی وجہ سے آج تم مجھے آ کر کہہ رہی ہو کہ وکیل سے اس گھر کے پیپرز بنواؤ اور تمہیں لالا سے سائن کروانے ہیں. تم نے مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے. وہ چیخا تھا. اپنی بکواس بند کرو عامر. تمہیں جتنا کہا ہے اتنا کرو ورنہ پھر تم مجھے جانتے نہیں. اب یہ جو تمہیں برا لگ رہا ہے یہ سب میں تمہارے لالا کو بتا دوں گی. پھر تم جانو اور تمہارے لالا. مجھے تو وہ ویسے ہی پسند نہیں کرتا مگر اگر میں ڈوبی تو کشتی تمہاری بھی ڈبو کر چھوڑوں گی. وہ چیخ رہی تھی جبکہ کمرے سے باہر کھڑے شخص نے بمشکل دیوار کو پکڑا تھا. اتنا جھوٹ, اتنا پلان, تحریم بکواس. اس سے پہلے عامر اپنا جملہ مکمل کرتا جب کمرے میں انٹر ہوتے شازل کو دیکھ کر اس کی روح فنا ہوئی تھی. لالا, لالا, اپنی بکواس بند کرو. عامر, میں ڈرتی نہیں ہوں تمہارے اس لالا سے. وہ بات بنا سمجھو ان کی آواز میں بولی تھی جب اس کے قریب جاتے شازل نے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب کرتے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر مارا تھا. بالکل نہیں ڈرتی مگر اب میں تمہیں ڈرنا پڑے گا. اتنی گھٹیا ہو سکتی ہو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. تم اپنی نفرت میں, اپنی پیسے کے لالچ میں اس قدر اندھی ہو جاؤ گی کہ تم ایک لڑکی کو تباہ کر دو گی, اسے مار دو گی. ایک زندہ وجود کو تم نے موت کے منہ تک پہنچا دیا اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تم مجھ سے نہیں ڈرتی. واقعی تمہیں مجھ سے نہیں, تمہیں خدا سے ڈرنا چاہیے. میں شازل سلطان تمہیں ابھی اسی وقت طلاق دیتا ہوں, طلاق دیتا ہوں, طلاق دیتا ہوں. تحریم کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا. شور سنتے سارے گھر والے بھی وہیں جمع ہو گئے تھے. سب کو یوں اپنی طرف دیکھتے شازل نے ایک ایک لفظ اور سچ بتا دیا تھا. سلطان صاحب تو وہیں صوفے پر بیٹھ گئے تھے. نکلو یہاں سے, دفع ہو جاؤ ورنہ یہ نہ ہو کہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں. اب کی بار وہ ایک نظر عامر کی جانب دیکھتے تحریم کو بازوؤں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولا تھا. شازل, یہ تم غلط کر رہے ہو. چھوڑو مجھے. میری بات تو سنو شازل. شازل, وہ مسلسل چیخ رہی تھی. جب وہ بنا اس کی ایک بھی بات سنے اسے حویلی کے دروازے سے باہر کر کے آیا تھا. آئندہ یہ لڑکی اگر مجھے حویلی کے اندر نظر آئی تو تم سب اپنی نوکری کہیں اور تلاش کر لینا. وہ پہلی بار تمام گارڈز کو دیکھ کر غصے سے بولا تھا. ہال میں دوبارہ واپس آتے ہی اس نے ایک زوردار تماچا عامر کے منہ پر بھی مارا تھا. تمہیں شرم آنی چاہیے. ہمارے گھر میں بھی بہن ہے. تم نے کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کرنے کی سوچی بھی کیسے؟ ہم کیا منہ دکھائیں گے ان لوگوں کو؟ لالا میری بات سنیں. میں وہ سب, بس بکواس بند کرو. تم دونوں نے مل کر ہمال کی زندگی برباد تباہ کر دی. وہ اس دنیا سے چلی گئی. آج پہلی بار اس نے زبان سے اس لڑکی کا نام لیا تھا. لالا میں جانتا ہوں میری شٹ اپ. غلطی نہیں, ایک گناہ ہے اور گناہ کا کفارہ تو تمہیں ادا کرنا ہی ہوگا. سب سے پہلے تم میرے ساتھ چلو. ہم آج ہی ان کے گھر جا رہے ہیں اور تم وہاں جا کر ان سے پاؤں پکڑ کر معافی مانگو گے. اور رہی اس تحریم کی بات, فی وقت تو میں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے مگر اس کا کوئی نہ کوئی پکا بندوبست تو میں ضرور کروں گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو شازل, تمہیں ان کے گھر جانا چاہیے. سلطان صاحب بھی ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولے تھے. کیا سے کیا ہو گیا تھا, ان لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تمہارے بابا, میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں. مورے بھی فوراً تیار ہوئی تھیں. وہ ان سب کو دیکھتا چپ کر گیا تھا. وہ ماں باپ کو بھی کیا ہی کہتا. انور صاحب کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے. انہوں نے غلط فہمی کی بنا پر کیا سے کیا کر دیا تھا. حمزہ بھی باپ کے ساتھ بیٹھا مسلسل رو رہا تھا جبکہ عامر مسلسل ان سے معافیاں مانگ رہا تھا. دروازے کے پیچھے کھڑی اینا سب سنتی وہیں سجدے میں جھک گئی تھی. الحمدللہ, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری بہن کو عزت سے سرخرو کر دیا. یہ آپ کا مجرم ہے انکل, آپ جو چاہیں اسے سزا دیں. یہ اسی لیے میں اسے یہاں لے کر آیا ہوں. جی جی بھائی صاحب, آپ جو چاہیں سزا دیں. میں جانتا ہوں کہ یہ بہت غلط ہوا. میں اس دن حمائل کی موت کی خبر سن کر بھی یہاں آ نہیں سکا. تب کہیں نہ جانے مجھے کیوں ایسا لگتا تھا کہ جو ہوا وہ بالکل ایسے نہیں ہوا جیسے دکھایا جا رہا تھا. مگر آج ساری سچائی جان لینے کے بعد میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی. پلیز انکل مجھے معاف کر دیں. انور صاحب کو روتے دیکھ عامر ایک دفعہ پھر سے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا تھا. تب انور صاحب نے اس کو ایک نظر دیکھا تھا. تمہیں تو میں معاف کر دوں گا, تم تو بیگانے تھے. وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی. میں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا ہے. میں نے اپنی بیٹی کو خود
बिना जुमला मुकम्मल किए वो फूट फूट कर रो दिए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी वो क्या जवाब दे। हर कोई अल्फाज ढूंढ रहा था कि वो सामने वाले को क्या बोले। तभी कुछ सोच के इर्द गिर्द देखते शाजिल की नज़र दीवार पर टंगे फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी थी। वो एकदम उठ खड़ा हुआ था। एक लम्हे को तो उसे लगा था कि ये सब उसका वहम है, मगर अगले ही लम्हे वो उठकर फ्रेम के पास गया था। वहाँ टंगी फ़ोटो देखकर वो झटके से मुड़ा था। ये कौन है? वो मुश्किल सबकी तरफ देखते हुए बोला था। जब उसके उड़े रंग देखकर सब हैरानी से उसकी जानिब देखने लगे थे। ये कौन है? वो फिर से बोला था। ये आप ही, मेरा मतलब आपकी बीवी हमाइल। वो बस इतना ही कह सकी थी जब शाजिल ने हैरानगी से सबकी जानिब देखा था। क्या मतलब? अगर ये हमाइल है तो फिर वो मरी कैसे? वो तो जिंदा है। मैंने खुद 26 जनवरी की रात उसे बस स्टैंड तक छोड़ा था। हाँ, मुझे अच्छे से याद है, वो यही लड़की थी। वो हमाइल ही थी जिसे मैंने लाहौर की बस स्टैंड तक छोड़ा था। क्या बात है? मज़ीद कौन सा झूठ है जो हमसे छुपाया जा रहा है? अगर हमारा जिंदा है, वो यहाँ से गई है, तो फिर उसके मरने का क्यों कहा गया? कोई सच बताएगा कि असल बात क्या है? वो फिर से बोला था जब रोती हुई ऐना भाग कर उसके सामने आई थी। मैं बताती हूँ लाला, आपको सच बताती हूँ। क्या हुआ था उस रात जैसी वीडियो वायरल होने का पता चला था, भाई और बाबा हमारी लापी को बस मार देना चाहते थे। वो किसी भी तरह उसे ख़त्म कर देना चाहते थे। वो तो बस ये हुआ कि अचानक मम्मा की तबीयत बिगड़ गई। उसे लेकर सब हॉस्पिटल भाग गए, मगर बाबा साफ लफ्ज़ों में कह कर गए थे कि वो वापस आकर हमारे को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उस रात मैंने उसे भगा दिया। वो बहुत मिन्नतें कर रही थी, वो बहुत रो रही थी। उसने दुनिया नहीं देखी थी। लेकिन लाला, मुझे उस वक्त समझ नहीं आया मैं किससे मदद मांगूं। मेरी तो अपने घर वाले हमारे दुश्मन बन गए थे। वो रोते हुए सारी सच्चाई शाजिल को बता गई थी। सब सुनते शाजिल की आंखों से बेसाख्ता एक आंसू फिसला था। वो जो सूबाई का सरदार था, औरतें उसके पास मदद के लिए आती थीं। उसकी अपनी ही औरत गैरत के नाम पर दर बदर होती रही और उसे पता तक न चला, और ये सब करने में उसके अपनों का ही हाथ था। वो वही सोफे पर बैठ गया था। हम बहुत शर्मिंदा हैं। मेरा दिल कर रहा है आज मैं खुद को कत्ल कर लूँ। मैंने अपनी बेटी के साथ कैसे ये सब किया? मुझे में हिम्मत नहीं थी कि मैं आप लोगों को बता सकता कि मेरी बेटी ने यह हरकत की है, इसलिए हमने उसके मरने का कह दिया। मगर मैं नहीं जानता था कि कहानी तो कुछ और ही है। वो मुसलसल रो रहे थे। हमजा अपनी जगह रो रहा था, जबकि शाजिल को समझ नहीं आ रही थी कि वो जवाब में क्या कहे। हमें जल्द से जल्द हमाल को ढूंढना है। तुम्हें पता है वो कहाँ होगी? तुम्हें कुछ तो आइडिया होगा ना कि वो कहाँ है? ऐना की तरफ देखते हुए वो बोला था। तो वो कहाँ गई है, कुछ पता है तो बताओ। ऐना ने रोते हुए उसे बताया था कि वो उनकी एक सहेली सिद्रा के घर का एड्रेस लेकर गई थी। न जाने वो उसके पास पहुंची है या नहीं। इन 5 माह में उसने दोबारा कभी किसी से राब्ता नहीं किया। वो रोते हुए बोल रही थी। ये सब सुनते ही शाजिल की रूह फना होने के दर पर थी कि मतलब अगर वो सिद्रा के पास ना पहुंची हुई तो, और अगर वो पहुंची होती तो वो ऐना को तो बताती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शाजिल वहाँ से तो आ गया था, उन्हें उम्मीद दिलाते कि वो जल्द अज जल्द हमायल को ढूंढ लेगा, मगर उसे तकरीबन 2 महीने हो गए थे। हमायल का कुछ पता नहीं चल रहा था। न जाने उसे ज़मीन खा गई थी या आसमान। उसने ऐना के बताए एड्रेस पर सिद्रा के घर जाकर भी देखा था, जहाँ से पता चला था कि सिद्रा तो वहाँ से इस्लामाबाद चली गई थी, और कहाँ गई थी वो किसी को भी नहीं पता था। मगर फिर भी वो हर हफ्ते इस्लामाबाद का चक्कर लगाता था, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, वो एक बार उसे मिल ले, उससे ढूंढ ले। अब तो रातों को अक्सर वो ख्वाब में आने लगी थी। शाहजिल को समझ आने लगा था कि तहरीम में निकाह के साथ भी वो क्यों उस लड़की को सोचता था। उसे अब समझ आई थी कि शायद वो उससे मोहब्बत करने लगा था। वो दिन रात उसको ढूंढ रहा था, मगर वो ना जाने कहाँ चली गई थी। एकदम ऐसे लगने लगा था जैसे उसे ज़मीन खा गई हो या आसमान। न जाने वो लाहौर से सिद्रा के साथ इस्लामाबाद कब गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, या वो सिद्रा को मिली भी थी या नहीं। उसे तो ये भी कंफर्म नहीं था। लाहौर और इस्लामाबाद के जितने भी यतीम खाने, अस्पताल, हर चीज़ वो चेक करवा चुका था कि कहीं ना कहीं उसका कोई निशान ही मिल जाए, मगर शायद उसे अभी मिलना ही नहीं था, या शायद शाजिल को मज़ीद इंतज़ार करना था। इस दफ़ा तकरीबन वो 3 हफ्तों बाद इस्लामाबाद आया था। अब भी शायद वो ना आ सकता, काम बहुत ज़्यादा था, मगर वो ये सारा काम अपने बंदों पर नहीं छोड़ सकता था। वो फिर से खुद ढूंढना चाहता था। वो जैसे ही इस्लामाबाद आया था, न जाने क्यों एक खुशगवार एहसास हुआ था। ए अल्लाह, मेरी तलाश ख़त्म कर दे, अब वो मुझे मिल जाए। मेरे मालिक, मैं जानता हूँ तू दिलों के राज भी जानता है ना। तू मेरे दिल का राज भी तो तेरे सामने है। मेरे रब, उसे मिला दे मुझसे।
اب میری ہمت جواب دینے لگی ہے۔ گاڑی ڈرائیو کرتے وہ مسلسل اپنے رب سے ہم کلام تھا۔ اسے ڈرائیونگ کرتے تقریباً 1.5 گھنٹہ ہونے والا تھا جب چائے پینے کا سوچتے اس نے قریبی ہی ایک ریسٹورانٹ کے پاس گاڑی روکی تھی۔ گاڑی سے اترتے وہ ریسٹورانٹ کی جانب بڑھنے ہی والا تھا جب اس کی نظر سامنے سڑک پر چلتی لڑکی پر پڑی تھی۔ وہی سراپا، وہی سیاہ چادر میں لپٹا وجود۔ شاذل کے قدم وہیں تھم گئے تھے۔ یہ حمائل ہے۔ وہ بھاگنے والے انداز میں بنا ایک لمحہ بھی ضائع کیے سڑک کے قریب آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ چادر میں لپٹا وجود سڑک کراس کرتا جب وہ ایک جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ وہ جو اپنے ہی دھیان میں چل رہی تھی، جھٹکا لگنے سے چیخ مارتی اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ حمائل! اپنا نام سنتے اس کے سینے سے لگی حمائل جھٹکے سے دور ہوئی تھی۔ آپ کو کون؟ میرا نام؟ حمائل، تم حمائل ہو نا؟ میری حمائل! اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے وہ بےتابی سے بولا تھا۔ آپ کون؟ میں آپ کو نہیں جانتی۔ حمائل دیکھو، پہچانو مجھے، میں شاذل، تمہارا شوہر، سردار شاذل سلطان۔ محبت سے، دیوانگی سے اس کے ہاتھ پکڑتے اسے خود کو پہچاننے کی کوشش کروا رہا تھا، جبکہ حمائل آنکھیں پھاڑے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ لمحہ بھی آئے گا۔ اس نے تو سب اپنے رب پر چھوڑ دیا تھا، اور بے شک جب چیزیں رب پر چھوڑ دی جائیں تو وہ خود بہت جلد آپ کے حق میں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ شاذل؟ وہ آنکھیں پھاڑے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ بالکل، مجھے نہیں پتا تھا حمائل کہ اس رات بس اسٹینڈ پر میں کسی لڑکی کو نہیں بلکہ اپنی بیوی، اپنی محبت کو چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ اگر پتہ ہوتا خدارا میں اس دنیا سے لڑ جاتا۔ جو تم نے برداشت کیا وہ تمہیں کبھی برداشت نہ کرنے دیتا۔ وہ محبت شدت سے بولتا حمائل کو گلے سے لگا گیا تھا۔ بس بہت ہو گیا حمائل، چلو اب میرے ساتھ، چلو حویلی، چلو۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ چومتے ہوئے منت بھرے انداز میں بولا تھا۔ نہیں، آپ کو نہیں پتہ، بابا مجھے جان سے مار دیں گے، بھائی مجھے جان سے مار دیں گے۔ مسلسل روتے ہوئے بولی۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ساری سچائی میں ان کے سامنے رکھ چکا ہوں، بس تم میرے ساتھ چلو۔ وہ محبت سے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں شاذل، میں وہاں کبھی نہیں جا سکتی، تمہیں جانا ہوگا، تم میری بیوی ہو۔ پھر میری ایک شرط، اگر آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ ہاں بالکل، بولو، تم کہو گی میں وہ ماننے کو تیار ہوں۔ میں آپ کے ساتھ واپس سیدھا آپ کی حویلی جاؤں گی، میں اپنے گھر والوں کے پاس نہیں جاؤں گی۔ مگر حمائل، وہ تمہارے پیرنٹس ہیں، تمہارے بابا بہت شرمندہ ہیں۔ نہیں شاذل، آپ کو نہیں پتہ، جو دکھ درد، جو تکلیف میں نے برداشت کی ہے وہ میں دوبارہ برداشت نہیں کر سکتی۔ میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی، میں اس گھر میں کبھی قدم نہیں رکھوں گی۔ اگر آپ کو یہ منظور ہے تو میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، تمہاری ہر شرط سر آنکھوں پر، بس تم میرے ساتھ چلو۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیے گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ صوبائی جانے سے پہلے وہ لوگ سدرا سے مل کر گئے تھے۔ شاذل نے بار بار سدرا کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا تھا۔ حمائل کو خوش دیکھ کر سدرا بے تحاشا خوش ہوئی تھی، مگر سدرا نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ اسے اپنی فیملی کو معاف کر دینا چاہیے، مگر حمائل بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ اسے کبھی بھی اپنے گھر والوں کو بھی نہیں دیکھنا۔ شاذل نے اسلام آباد سے نکلنے سے پہلے گھر بتا دیا تھا کہ وہ ان کی بہو کو ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ حویلی میں ایک دم سے چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ سردارنی آ رہی تھی، ان کی آمد کے مطابق پوری حویلی کو سجایا جا رہا تھا۔ اس کے شاندار استقبال کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ وہ جیسے ہی شاذل کے ساتھ حویلی پہنچی تھی، شاندار استقبال سے اسے ویلکم کیا گیا تھا۔ 6 ماہ بعد وہ شاذل کے ساتھ بہت خوش تھی۔ شاذل اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ تحریم کو اس کے کیے کی سزا شاذل نے دلوائی تھی۔ وہ لاک اپ میں بند تھی، وہ کبھی بھی اسے کھلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ان دونوں میں ہر چیز بالکل ٹھیک تھی، مگر جب کبھی شاذل اسے اپنے گھر والوں کو معاف کرنے یا ان سے ملنے کا کہتا تو وہ فوراً منع کر دیتی تھی۔ اینا اور اس کی ماں 1-2 بار اس سے حویلی آ کر مل چکی تھی۔ شاید ابھی وہ اپنا مشکل وقت بھول ہی نہیں تھی، مگر شاذل بھی ہمت نہیں ہارنے والا تھا۔ وہ کبھی نہ کبھی اسے اپنے گھر والوں سے ملوا کر ہی چھوڑے گا، یہ وعدہ وہ خود سے کر چکا تھا۔